تو جب آپ خود اپنے علماء کے اوپر برستے ہیں اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں. عبدالقیوم ظہیر نے 1.5 سال پہلے بات کی تھی اور اس پر آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو وہ الحمدللہ ملینز کے اندر جاتی ہے, لوگ سنتے ہیں, ٹی وی چینلز بلاتے ہیں. اب میں نے کہا کہ بھینس کی قربانی پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, آپ اس پر دلیل دے دیجئے, میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. میں پہلے مجھے ٹی وی چینل بلاتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوئی تو میں ٹی وی چینلز کو خود انوائٹ کروں گا, دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ عبدالقیوم ظہیر نے غلط بات کہی تھی, میں معافی مانگ لیتا ہوں. اب آپ نے سہارا لیا ایک رافضی کا, اور رافضی پہلے آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, وہ بہت کچھ کہتے ہیں, میں اس پر جانا نہیں چاہتا. تو آپ نے ایک رافضی جسے میں شیطان کی یاری کہتا ہوں, اس کے ساتھ مناظرے کے اندر میں نے اسے شیطان کی یاری کہا. اس میں اگر میں نے منصرف غیر منصرف غلطی ہو گئی, بھائی میں انسان ہونا, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کو آپ نے طوفان بدتمیزی کی طور پہ لگا دیا کہ عمر ان پڑھ لیا, عثمان ان پڑھ لیا. تو بھائی کیا اس عمر ان پڑھنے پر, عثمان ان پڑھنے پر عبدالقیوم ظہیر جو ہے وہ اہل توحید سے نکل گیا؟ قبروں سے فیض لینے پر اہل توحید والے نہیں رہے. جی تو آپ اگر مجھے گرامر نہ بھی آئے تو پھر بھی میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں, کتاب و سنت کا فالوور ہوں. لیکن اگر مجھ سے سبقت لسانی ہو جائے, ابھی منڈی بھائی جب بولتے ہیں نا تو بولتے ہوئے آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, سبقت لسانی ہو جاتی ہے. انہی دنوں جو منڈی یہ گزری ہے عید اضحیٰ کی, گفتگو کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ میرے زبان سے انہا نکل گیا. اب وہ کوئی لونڈے لپاڑے کہہ لیں, وہ ٹک ٹاکر کہہ لیں, وہ عبدالقیوم ظہیر پر بات کر رہے ہیں, کیا پدی کا شوربہ یار. عبدالقیوم ظہیر جی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو انہا کہہ رہا ہے جی, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں, کتاب و سنت کی دعوت ہماری زندگی کا وتیرہ ہے, ہم زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت کے مخالفین کے ساتھ بات کرتے رہیں.